تو ہم دعا کے ذریعے اپنی تقدیر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو ہم چینجنگ بھی کرا سکتے ہیں، تقدیر بھی بدل جائے گی۔ بھئی آپ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا آپ ایسا کرو گے، لیکن اگر آپ گڑ گڑائیں، توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میری اس تقدیر کو تو نیکیوں میں بدل دے، یا اللہ مجھے صالح انسان بنا دے، یا اللہ تو مجھے نیک بنا دے، پھر جب گڑ گڑا کے آپ دعا کریں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا تو آپ کی زندگی میں سدھار بھی آ جائے گا، بہار بھی آ جائے گی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور میں تقدیر کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جی بولیں۔ عرض کی حضور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تقدیر جو بندے کی بنائی ہے تو کیا وہ مجبور ہے ایسا کرنے پر، یا بندہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ کیا معاملہ؟ جو چاہے بندہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا اس پر مجبور ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہی کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا تیرا سوال تو ٹھیک ہے، سوال کرنے والا ایک یہودی تھا۔ حضرت علی نے اس کو اس وقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب نہ دے کر اسی کے حساب سے مولا علی نے جواب دیا، چونکہ یہودی تھا، قرآن کا حوالہ دیتے تو یہودی قرآن کو مانتا نہیں، حدیث کا حوالہ دو تو یہودی حدیث کو مانتا نہیں، اس کے حساب سے اس کو جواب دینا۔ اور یہ مولا علی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر، یہ اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کو خالی قرآن و حدیث کا ہی علم نہیں، اور بھی بہت سے علم آتے تھے۔ میرے سرکار جسے علم کے شہر کا دروازہ فرمائے، پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی نے فرمایا کھڑے ہو۔ وہ کھڑا تو تھا ہی، کہا حضور کھڑا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا ایک پیر اپنا اٹھاؤ زمین سے، تو ایک پیر اس نے اٹھا لیا زمین سے، اور اٹھانے کے بعد ایک پیر پر کھڑا ہو گیا، ایک پیر پہ زور دے دیا اور ایک پیر اٹھا لیا۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ مسکرا کے عرض کرنے لگا حضور گر جاؤں گا۔ ایک پیر اٹھانے کی میرے اندر طاقت تھی، استطاعت تھی، اتنی قدرت رکھتا تھا میں کہ میں ایک پیر اٹھا سکوں، لیکن حضور اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ میں مکمل اٹھا سکوں دونوں پیر۔ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا یہی معاملہ تیری تقدیر کا ہے، جس طرح سے تو ایک پیر اٹھا سکتا یعنی بالکل محتاج نہیں ہے کہ اٹھا ہی نہیں سکتا، جس طرح سے تو ایک پیر اٹھا سکتا ہے، یہی معاملہ تقدیر کا ہے کہ اگر تو چاہے تو دعا کے ذریعے اپنی مرضی کے ذریعے کچھ کر بھی سکتا ہے۔ اللہ نے بالکل محتاج پتھر بنا کے آپ کو نہیں بھیجا، جیسے پتھر ایک جگہ پڑا ہے بھئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہیں، اگر آپ کچھ چاہو دعا کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے آپ کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ نے وہ اختیار تم کو دیا ہے، جیسے ایک پیر اٹھا سکتے ہو۔ بھئی انسان یہ کہے کھانا تو ہر بندے کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ کھانے تک جائے نہیں، لقمہ اٹھائے نہیں، وہ کیسا میری تقدیر میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا کھانا۔ تو اس کے لیے جد و جہد آپ کو کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، کمانا پڑے گا، پھر لانا پڑے گا، اس کے بعد میں پھر کیا ہے آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو پھر یہ کوشش تو آپ کو لازمی ہے۔ اگر یہ کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کہیں میری تقدیر میں نہیں ہے، تو تقدیر میں ہونے کے باوجود بھی کوشش لازمی ہے۔ وہ کوشش کے لیے اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، وہ اختیار دیا ہے، لیکن کہا جس طریقے سے تو دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا، اسی طریقے سے مکمل اختیار اللہ نے تجھے نہیں دیا کہ جو چاہے وہ کر سکے۔ تو نہ ہی مکمل محتاج بنایا ہے، نہ ہی مکمل مختار بنایا ہے۔ جیسے 200 پیر نہیں اٹھا سکتا ایسے ہی مکمل مختار نہیں ہے، اور جیسے ایک پیر اٹھا لیا اس طریقے سے مکمل محتاج نہیں ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں سارے معاملات لکھ دیے جاتے ہیں۔
اور جب سارے معاملات لکھ دیے جاتے ہیں وہ فکس ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں، موت کی تاریخ بھی فکس ہو گئی۔ یار ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، کسی کی ڈیٹ رکھ جائے شادی کی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، رنگ و روغن شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں کی ڈینٹ پینٹ شروع ہو جاتی ہے، ہمارے نئے نئے کپڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، دوستوں میں بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، خاندان میں بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، رشتہ داری میں بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی سے سوال کرو کہ تو نئے کپڑے کیوں بنا رہا تو وہ جواب دیتا میری پھوپھی ذات کی شادی ہے، میری خالہ ذات کی شادی ہے، میری ماما ذات کی شادی ہے، میرے دوست کی شادی ہے، میرے چچا ذات کی شادی ہے، میرے تایا ذات کی شادی ہے۔ کپڑے بنانے میں لگتے ہیں اور کس کس طرح کی تیاریاں ہیں آپ لوگ خوب جانتے ہو۔ یار ایک بات مجھے بتاؤ، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتاؤ کہ ایک شادی ہوتی ہے، جب اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہوتی ہے تو اس شادی کی تیاریوں میں سارا زمانہ لگ جاتا ہے، اس شادی کی تیاریوں میں پورا گھر لگ جاتا ہے، اس شادی کی تیاریوں میں تیرا خاندان لگا ہوتا ہے، اس شادی کی تیاریوں میں تیری رشتہ دار والے لگے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یار، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتاؤ کہ شادی کی تیری ڈیٹ کیا فکس ہوئی، پورا خاندان، تیرے ملنے والے، تیرے رشتہ دار تیری شادی کی تیاری میں، یہاں تک کہ تو خود بھی لگا ہے اپنی شادی کی تیاری میں۔ یارا تیری موت کی ڈیٹ تو تیری دنیا میں آنے سے پہلے فکس ہو گئی تھی، تو اس کی کتنی تیاری کر رہا ہے؟ شادی کی تیاری کی، شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، اس میں تو مکمل تیاریوں میں لگ گیا، تیرا پورا خاندان تیاریوں میں لگ گیا، تیرا پورا گھر تیاریوں میں لگ گیا۔ یارا تجھے یاد ہونا چاہیے کہ ایک دن تیری موت کا بھی اللہ نے فکس کر دیا ہے۔ شادی کی ڈیٹ تو تیری دنیا میں آ کے فکس ہوئی ہے، لیکن تیری موت کی ڈیٹ تو دنیا میں آنے سے پہلے فکس ہو گئی تھی۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے اسی وقت تیری موت کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں نے شادیاں ٹلتی بھی دیکھی ہیں، میں نے شادیاں ڈیٹ فکس ہو کے بھی آگے پیچھے ہوتی دیکھی ہیں، میں نے شادیوں کے ٹائم بدلتے دیکھے، میں نے براتیں بھی لوٹتی دیکھی ہیں، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کھانا بھی کھا لیا پھر بھی بارات واپس ہو گئی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد یقین نہیں کہ وہ تیری شادی سمپن بھی ہو جائے، تیری شادی مکمل بھی ہو جائے، تیرا نکاح بھی ہو جائے کہ بارات واپس آ جائے، کچھ پتا نہیں۔ لیکن یقین کرنا، قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو ایک سانس کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن خود ہی کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کہتا ہے اس میں شک بھی نہیں ہے، قرآن نے منع کر دیا، نہ شک کر سکتے ہیں آپ اس میں، اور نہ شک کی گنجائش اس میں نکال سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس شادی کی تیاریوں میں تمہارا پورا خاندان لگا ہے، یار اس موت کی تیاری میں کم سے کم تیرا خاندان نہیں لگا تو خود ہی لگ جا۔